حضرت عمر ابتدائی طور پر اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ پہلے ان کے گھر پہنچے، وہاں قرآن کی تلاوت سن کر ان کا دل پگھل گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی فتح کا ایک بڑا دن تھا۔ مسلمان بلند آواز میں کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کو نئی طاقت دی۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، یقیناً۔ حضرت عمر نے کہا، تو پھر چھپ چھپ کر کیوں؟ آئیں ہم جا کر بیت اللہ میں اعلان کریں۔ حضرت عمر نے قریش کے سرداروں کے پاس جا کر علانیہ کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، جو چاہتا ہے اپنی ماں کو روتا دیکھے وہ مجھے روکنے کی کوشش کرے۔ ایک دن صحابہ ازل کے درمیان بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر نبی ہیں، بلکہ یہ ان کے کمال ایمان، بصیرت اور حکمت کا اعتراف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک فراست والا انسان فرمایا۔ مکہ کے سخت دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تیرے نزدیک بہتر ہے، اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ اللہ نے حضرت عمر کو چن لیا۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اسلام کو ظاہری طاقت ملی۔ لوگ مسجد حرام میں کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف چند صحابہ باقی رہ گئے تو حضرت عمر ان بہادروں میں شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے تلوار اٹھا لی اور کہا، جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ سوئے ہیں جیسے موسیٰ سوئے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر نے آ کر آیت پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پھر پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ تب حضرت عمر زمین پر گر پڑے اور رونے لگے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت کا ایسا لمحہ ہے کہ آج بھی پڑھنے والوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت کو عدل، مساوات اور انصاف کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ مدینہ کی رات گہری تھی، سب سو رہے تھے، لیکن ایک شخص چپکے چپکے گلیوں میں چل رہا تھا، تنہا، سادہ لباس، ہاتھ میں ایک چھڑی، دل میں امت کا درد۔ وہ عمر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ، لیکن بادشاہ نہیں، خادم۔ ایک رات انہیں بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے، ایک ماں ہنڈیا چڑھائے کچھ بھی نہ پکا رہی تھی، صرف پانی ابال رہی تھی تاکہ بچوں کو امید رہے کہ کچھ پکے گا۔ وہ بے خبری میں ہنڈیا کو چمچ سے ہلاتی جاتی اور آنسو بہاتی جاتی۔ حضرت عمر نے پوچھا، بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ عورت، کیا بتاؤں، عمر تو خلیفہ ہے مگر اسے ہماری فکر نہیں۔ بچے بھوکے ہیں اور میں انہیں بہلانے کو خالی ہنڈیا چڑھائے بیٹھی ہوں۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، خاموشی سے واپس پلٹے، بیت المال سے آٹا، گوشت، گھی اور لکڑیاں نکالے۔ غلام نے کہا، امیر المومنین، میں اٹھا لاتا ہوں۔ لیکن عمر بولے،
قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے، نہیں، یہ سامان میں خود اٹھاؤں گا۔ وہ سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے، خود ہنڈیا چولہے پر رکھی، خود کھانا پکایا۔ جب بچے کھانا کھا کر سو گئے، عورت نے کہا، اللہ تمہیں جزا دے بیٹا، تم عمر سے بہتر ہو۔ حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس مسکرا دیے۔ وہ خلیفہ تھا مگر اپنے آپ کو امت کا نوکر سمجھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جب تم کسی گلی سے گزرتے ہو تو شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی روحانی طاقت، تقوی اور جلال کی دلیل ہے، حتیٰ کہ شیطان بھی ان سے۔ مدینہ کی رات گہری تھی، سب سو رہے تھے، لیکن ایک شخص چپکے چپکے گلیوں میں چل رہا تھا، تنہا، سادہ لباس، ہاتھ میں ایک چھڑی، دل میں امت کا درد۔ وہ عمر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ، لیکن بادشاہ نہیں، خادم۔ ایک رات انہیں بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے، ایک ماں ہنڈیا چڑھائے کچھ بھی نہ پکا رہی تھی، صرف پانی ابال رہی تھی تاکہ بچوں کو امید رہے کہ کچھ پکے گا۔ وہ بے خبری میں ہنڈیا کو چمچ سے ہلاتی جاتی اور آنسو بہاتی جاتی۔ حضرت عمر نے پوچھا، بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ عورت، کیا بتاؤں، عمر تو خلیفہ ہے مگر اسے ہماری فکر نہیں۔ بچے بھوکے ہیں اور میں انہیں بہلانے کو خالی ہنڈیا چڑھائے بیٹھی ہوں۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، خاموشی سے واپس پلٹے، بیت المال سے آٹا، گوشت، گھی اور لکڑیاں نکالے۔ غلام نے کہا، امیر المومنین میں اٹھا لاتا ہوں۔ لیکن عمر بولے، قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے، نہیں، یہ سامان میں خود اٹھاؤں گا۔ وہ سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے، خود ہنڈیا چولہے پر رکھی، خود کھانا پکایا۔ جب بچے کھانا کھا کر سو گئے، عورت نے کہا، اللہ تمہیں جزا دے بیٹا، تم عمر سے بہتر ہو۔ حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس مسکرا دیے۔ وہ خلیفہ تھا مگر اپنے آپ کو امت کا نوکر سمجھتا تھا۔ ان بدلہ وقت گزرا، وہی عمر جو راتوں کو گشت کرتے، دن میں انصاف کرتے، اب مسجد نبوی میں فجر پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی سجدے میں گئے، ایک ظالم دشمن نے پیچھے سے چھرا مارا، بار بار۔ حضرت عمر گر پڑے، خون بہنے لگا، مگر زبان پر پھر بھی صرف ایک صدا، نماز، امت کی نماز مکمل کرو۔ جب ہوش آیا، پہلا سوال یہی کیا، کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر فرمایا، مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، اگر وہ اجازت دے۔ حضرت عائشہ نے جگہ دی، اور وہ شخص جو ننگے پاؤں، سادہ کپڑوں میں، کمر پر بوری اٹھا کر امت کی خدمت کرتا تھا، وہ نبی کے پہلو میں لیٹ گیا۔